السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں راجگان ٹی وی۔ 1916 میں ورلڈ وار 1 ہوئی، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور بہت سے نئے ملک وجود میں آئے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے میں ایک ہاتھ عربوں کا بھی تھا، کیونکہ 1916 سے پہلے سعودیہ عرب کے علاقے اور مڈل ایسٹ کے علاقے پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور یہ بات عربوں کو کچھ خاص پسند نہ تھی۔ اور ورلڈ وار 1 میں برطانیہ، جو کہ ہمیشہ سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا کام کرتا آ رہا ہے، ورلڈ وار 1 میں بھی برطانیہ نے یہی کام کیا۔ برطانیہ نے عربوں سے کہا، اس علاقے پر تمہاری حکومت ہو جائے گی، عرب اور مڈل ایسٹ کے علاقے پر، یہاں پر تمہارا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، آپ ہمارا ساتھ دو، آپ خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہ دو۔ اور عرب برطانیہ کی طرف ہو گیا، عربوں نے غداری کی اور ورلڈ وار 1 میں خلافت عثمانیہ کے بجائے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ مسلمان جو کہ انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں رہتے تھے، ان کو بھی یہ کہا گیا، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور اگر ہم جنگ جیت گئے تو ہم خلافت عثمانیہ کے مزید ٹکڑے نہیں کریں گے۔ انڈو پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ تو پہلے ہی برطانیہ کی حکومت کے اندر تھے، اس لیے ان کو برطانیہ کا ساتھ دینا پڑا، اور یوں برطانیہ نے سب لوگوں کو ساتھ ملا کر خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عربوں نے خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ترکی اور عرب کی لڑائی تب سے ہی چل پڑی، بیچ میں حالات اچھے ہو گئے، لیکن بعد میں عربوں نے پھر کچھ ایسے کام کیے کہ ترکی کو ان کے خلاف جانا پڑا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کو اس علاقے میں ان کی حکومت بنا کر دے دی، اور سعودیہ عرب وجود میں آیا، اور مڈل ایسٹ وغیرہ یہ علاقے وجود میں آئے، اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ کر صرف ترکی کے علاقے تک محدود رہ گئی تھی۔ ترکی کے علاقے میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی حکومت بنی، جو کہ خلافت عثمانیہ کے بالکل برعکس ویسٹرنائزیشن کو پروموٹ کر رہا تھا۔ اذانوں پر پابندی، قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگ گئی تھی، حجاب پر پابندی لگ گئی تھی۔ ترکی بالکل ایک مغربی ملک بن گیا تھا۔ اب چلتے ہیں ان حالات و واقعات کی طرف جہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ترکی اور عرب کے درمیان دشمنی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ ترکی سعودیہ عرب اور مڈل ایسٹ کے ممالک پر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ لوگ اینٹی مسلمز ہیں، آپ لوگ بجائے کہ مسلمانوں کا ساتھ دو، آپ انگریزوں کا اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہو۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ آپ لوگ اینٹی مسلم ہو، آپ لوگ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے، اور بجائے کہ آپ انگریزوں کا ساتھ دیتے ہو۔ اس بات پہ رجب طیب اردگان بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر طیب اردگان ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب حالات زیادہ کشیدہ ہوئے، ترکی کے تمام ڈراماز اور نیوز ایجنسیز کو اپنے ملک میں کام کرنے سے روک دیا۔ اس کے بدلے میں ترکی نے بھی سعودیہ کے ڈرامے اور یو اے ای کے ڈرامے اور نیوز ایجنسیز کو اپنے ملک میں کام کرنے سے روک دیا۔ اور رجب طیب اردگان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2016 میں جو ان کے خلاف ملٹری بغاوت ہوئی تھی، ان میں بھی عرب اور یو اے ای کا ہاتھ تھا۔ اس کے بدلے میں عرب اور یو اے ای نے مزید سخت اقدامات کیے اور اپنے شہریوں سے کہا کہ آپ لوگ ترکی میں نہ جائیں، ترکی کی چیزیں نہ خریدیں، اور ترکی کے لیے ٹورزم کو پروموٹ نہ کریں۔ رجب طیب اردگان کے مطابق سیریا، شام اور صومالیہ اور لیبیا میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھی عرب کا ہاتھ ہے۔ عرب نے ان تمام ملکوں میں خانہ جنگی کرنے کے لیے فنڈنگ کروائی۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اردگان کا یہ کہنا ہے۔ 2014 تک ترکی اور عرب کے حالات نارمل تھے، لیکن 2014 میں سعودیہ عرب نے ترکی کی ایک پول پر ساتھ نہیں دیا۔ ترکی نے ایک پول کریٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی ممبر کو سیکورٹی کونسل کا پر نان پرماننٹ ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس بات پر عرب نے بجائے کہ ترکی کا ساتھ دے، انہوں نے ترکی کا ساتھ نہیں دیا۔ ترکی کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ترکی کے مطابق یہ بات مسلمانوں کے بھائی چارے اور مسلمانوں کے اخوت اور اتفاق پر ایک بہت بڑا وار تھی۔ حالات مزید کشیدہ 2017 میں ہوئے، جب تمام عرب ممالک نے مل کر قطر پر پابندیاں لگا دی۔ بحرین، یو اے ای، مصر، سعودی عرب، ان سب نے قطر کے لیے اپنی ایئر سپیس، سمندر بند کر دیے۔ تب ترکی کو مزید غصہ آیا کہ مسلمان آپس میں ہی کیوں لڑ رہے ہیں، اور ترکی نے پھر قطر کا ساتھ دیا اور قطر کو مالی امداد دی
فوج کے ذریعے مدد بھی کی۔ سعودیہ اور مختلف عرب ممالک نے قطر پر پابندی لگانے کی 2 وجوہات بتائی۔ نمبر 1، قطر نے 2014 میں ہونے والی گلف کنٹریز کونسل کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا، قطر کے ایران کے ساتھ ریلیشنز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سعودیہ عرب اور ایران کے درمیان اکثر کشیدگی چلتی رہتی ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں کی بنیاد پر، اور جب قطر نے ایران کے شیعہ مسلمانوں کی طرفداری کی، یہ بات سعودیہ عرب کو ناگوار گزری۔ سعودیہ عرب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تمام عربوں کو اپنے ساتھ ملایا اور قطر پر پابندیاں لگا دی، اور جب ترکی نے قطر کا ساتھ دیا اور یہ تمام عرب ممالک کی خلاف ورزی کی تو سعودی عرب نے ترکی پر بھی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی۔ جواب میں ترکی نے سعودی عرب کو غیر اسلامی ریاست کہہ دیا۔ تمہارے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم امت کا درد نہیں رکھتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ترکی کی باتیں ٹھیک ہی ہیں۔ سعودیہ عرب اور مڈل ایسٹ مل کر تمام مسلمان امت کو ہمیشہ دکھ ہی دیتے ہیں، کبھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ عرب تو بنتے ساتھ ہی برطانیہ کے غلام ہو چکا تھا۔ عرب تو بنا ہی مسلمانوں سے غداری کی بنا پر تھا۔ اگر عرب مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہی نہیں، اور عربوں نے لالچ میں آ کر خلافت عثمانیہ کے بجائے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور بنتے ساتھ ہی انگریزوں کے ماتحت اور انگریزوں کے اثر رسوخ میں رہا۔ اس لیے ہمیشہ طیب اردگان اور ترکی عربوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، اور بالکل ٹھیک مخالفت کرتے ہیں۔ عرب بجائے کہ اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے، ہمیشہ ان کے خلاف ہی جاتا ہے۔ اب ترکی کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے خلاف گئے، قطر کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے خلاف گئے، اور جب اسرائیل کو بنایا گیا تو بجائے کہ اس کی مخالفت کرتے انہوں نے اسرائیل کو قبول کیا۔ ایک ایسی اسلامی ریاست تھی، ایک تو بنتے ساتھ ہی انگریزوں کی غلام ہو چکی تھی، اس لیے طیب اردگان کو ان سب پر بہت غصہ آتا ہے۔ طیب اردگان کے مطابق سعودی عرب کے مشہور صحافی جمال خاشقجی، ان کے قتل میں بھی محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان دونوں کے تعلقات کا۔ ہماری تو اللہ سے دعا ہے تمام مسلمان امت مل کر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں بجائے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انگریزوں کا تو یہی رول رہا ہے، ڈیوائڈ کرو اور رول کرو، اور انہوں نے شروع دن سے یہی کیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔